السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو سمارٹ تھنکنگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے موجودہ حالات کے مختلف پہلوؤں پر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پوری دنیا ایک مخصوص حالات کا سامنا کر رہی ہے، اور وطن عزیز کے اندر بھی ایک بڑی تعداد اس سے متاثر ہے، اور معمولات زندگی بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور بعض جگہوں پہ تو حالات بالخصوص معاشی حالات بہت زیادہ دگرگوں ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر تمام افراد جو دسترس رکھتے ہیں، جو اقتدار اور اختیار رکھتے ہیں، جو تشہیر کے شعبوں پر دسترس رکھتے ہیں، وہ اس پوری صورتحال کو صرف اور صرف منفی انداز میں ہی بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم اس پورے حالات کو مثبت انداز میں آپ کے سامنے کچھ مختلف پہلوؤں کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر یہ پسند آئے یا اس میں سے کسی نقطے پہ آپ کو اختلاف ہو تو کمنٹ میں ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر اس کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ حالات کے نتیجے میں آسمان کا رنگ بدل گیا، دھوپ اور سورج میں بہت فرق پڑ گیا۔ سورج زیادہ چمکدار ہو گیا، دھوپ زیادہ روشن ہو گئی ہے، کیونکہ آسمان پر آلودگی ختم ہو گئی ہے۔ موٹر گاڑیاں، ہوائی جہاز، ٹرینیں، فیکٹریاں تمام بند ہونے کی وجہ سے فضا کے اندر ایک خوبصورتی سی آ گئی ہے، شفافیت سی آ گئی ہے، ہوا خالص ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے درخت، پھول اور پتے شفاف ہو گئے ہیں اور پہلے سے زیادہ تندرست اور تازہ لگ رہے ہیں۔ شور کم ہونے سے ایک سکون اور امن ہے، لوگوں میں بھاگ دوڑ کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی آپ کو گلیوں میں، شاہراہوں پر ایک سکون اور اطمینان نظر آئے گا۔ انسان خالص ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک انجانے خوف نے دنیا کے جلووں اور رنگینیوں سے متنفر سا کر دیا ہے۔ معاشرتی تنہائی جو ڈاکٹروں کی وجہ سے پیدا کی گئی ہے، اس کی وجہ سے لوگ اپنے قریبی رشتوں کو بہت محسوس کرنے لگے ہیں، مس کرنے لگے ہیں، ان کے قرب کے لیے تڑپ سی پیدا ہو گئی ہے۔ ہر شخص پاک صاف رہنے لگا ہے، بار بار منہ دھونے کی وجہ سے چہرے پر ایک عجیب سی نرمی اور تازگی آ گئی ہے۔ کام کاج بند ہونے کی وجہ سے گھر کے افراد ایک دوسرے کو وقت دینے لگے ہیں۔ موت کے خوف نے انسانوں کو خدا کے قریب کر دیا۔ کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، لیکن ہر کوئی ہر وقت پاک صاف رہتا ہے۔ لوگوں میں صفائی ستھرائی کا شعور پیدا ہو گیا۔ عورتیں چاہیں ماسک کی وجہ سے ہی صحیح، لیکن گھر سے نکلتے ہوئے چہرے چھپانا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک دوسرے کو چھونا تو دور کی بات، ہر کسی سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھ کر چلا جاتا ہے، جس سے کسی بھی شخص کو آزادی سے کھلی جگہ چلنے کا موقع ملتا ہے۔ ماسک لگانے کی وجہ سے چہرے کا بناؤ سنگار میں کمی آ گئی، جس سے سادگی کا احساس ہوتا ہے۔ مختصر لباس پہننے والے اور والیاں مکمل لباس کی طرف آ گئے۔ لوگوں میں اثار کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ جہاں موجودہ حالات کی وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں، معاشی تبدیلیاں آئی ہیں، معاشرے کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں، وہاں یہ مثبت تبدیلیاں بھی آئی ہیں۔ ناظرین، 1,24,000 پیغمبر انسانوں کو ایسا بنانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب اللہ نے خود 7 ارب انسانوں کو ایسا بنانا چاہا تو اس نے ایک نظر نہ آنے والے معمولی سپاہی کو بھیجا، اور اس نے اللہ رب العزت کے اس منشا کو چند لمحوں میں پورا کر دیا، جس میں ہم حق بجانب ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک مریض کو بتایا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نئی بلا نہیں ہے، ہم سب کو پتہ نہیں کئی بار اس نے متاثر کیا ہوگا، ہم اللہ کے حکم سے صحت یاب ہوتے رہے ہوں گے، لیکن اس دفعہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بتانا تھا، انسانوں کو جتانا تھا کہ میں ایک انتہائی معمولی سی چیز سے بھی تمہیں ذلیل کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔
ڈاکٹر صاحب نے مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ جب ابابیل پرندے خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوئے تھے تو بڑے بڑے طاقتور ہاتھی سمیت سارا لشکر ایک معمولی پرندے کی وجہ سے کنکریوں سے تباہ ہو گیا تھا۔ کیا اس پرندے نے اس سے پہلے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا تھا؟ تو بالکل اس کی مثال اسی ابابیل کی سی ہے کہ اس وقت خوردبین نہیں تھی، اس لیے اللہ نے ایک معمولی سے پرندے کو بھیجا اور جس کو دیکھا جا سکتا تھا، اور آج کل خوردبینیں موجود ہیں جس سے ہر طرح کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اب ابابیل کی بجائے اس سے بھی چھوٹی ناکارہ بے جان چیز کا استعمال کیا اور اس پوری زندگی کے نظام کو جکڑ کر رکھ دیا اور انسان کو موقع دیا کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اپنے رب کی طرف لوٹے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور زندگی کے اندر جو تباہ کاریاں اس کے اپنے مسائل کی وجہ سے اور اپنے وسائل کو بے دریغ استعمال کرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں، اس سے نجات ملے۔ اور چند دن پہلے تو ہمیں یہ بھی پڑھنے کو ملا کہ وہ جس کی وجہ سے پورے انسان، بسنے والے پورے انسان پریشان تھے کہ اوزون لیئر کا نہ جانے کیا ہو گیا، تو اب سائنس یہ بتا رہی ہے کہ اس کے اندر بھی تبدیلی آ گئی ہے، اور وہ جو سوراخ ایک پیدا ہو رہا تھا، خلا پیدا ہو رہا تھا، وہ خلا بھی ختم ہو گیا ہے، یہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ کے مسلط کردہ عذاب سے بچنے کا واحد حل ہے اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ سے توبہ استغفار طلب کرنا اور اللہ سے اس کا رحم اور کرم مانگنا۔ تو ناظرین، آئیے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم گناہ گار ہیں، ہم نے تیرے حکم کی پامالی کی، تیرے احکامات کو بروئے کار نہ لائے اور آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی کو نہ ڈھالا، تو اس کے نتیجے کے طور پر آج ہم ان حالات کو پہنچے ہیں۔ یا اللہ کریم، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، بھول جانے والے ہیں، ہمارے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرمائیے اور ہمیں اس سے نجات عطا فرمائیے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی بندگی اور عبادت کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آخر میں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔